السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، امید ہے آپ لوگ بخیر ہوں گے اور آن لائن کلاسز کا لطف اٹھا رہے ہوں گے۔ آج ہم ایک بار پھر آپ کے سامنے اردو زبان کے گرامر کا ایک نیا باب لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج نیا ٹاپک اور نیا عنوان ہے رموز اوقاف۔ تلفظ پر توجہ دیجیے۔ رموز اوقاف، رکنے کی علامتیں، ٹھہرنے کی نشانیاں۔ اس کو انگلش میں پنکچویشنز بولتے ہیں۔ رموز یہ رمز کی جمع ہے جس کا معنی ہے علامت یا اشارہ کے، جبکہ اوقاف وقت کی جمع ہے جس کا معنی ہے ٹھہرنا یا رکنا۔ رموز اوقاف ان علامتوں کو کہا جاتا ہے جو جملوں کے درمیان یا ان کے اخیر میں لگائے جاتے ہیں تاکہ جملوں کا صحیح مطلب سمجھا جا سکے۔ رموز اوقاف کسے کہتے ہیں؟ رموز اوقاف ان چند علامتوں کو، نشانیوں کو، پنکچویشنز کو بولا جاتا ہے جو جملے کے درمیان میں یا جملے کے اخیر میں اس لیے لگایا جاتا ہے تاکہ جملے کا صحیح مفہوم سمجھ میں آ سکے۔ انسان جب بات چیت کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے اور آڈینس سامعین موجود ہوتے ہیں، اس وقت اپنی بات کو سمجھانے کے لیے اپنے لب و لہجے کا استعمال، کبھی اپنی آواز کو بلند کرتا ہے، کبھی پست کرتا ہے، کبھی انگلیوں کا اشارہ کرتا ہے، ہاتھوں سے اشارہ کرتا ہے۔ غرض ہے کہ جب انسان بات کرتا ہو تو اپنی بات کو سمجھانے کے لیے لب و لہجے سے مدد لیتا ہے، لب و لہجے کو بدل کر کے اپنی بات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جب ایک تحریر ہو، ایک مضمون ہو، ایک آرٹیکل ہو، لکھی ہوئی چیزیں ہم پڑھیں تو لکھی ہوئی چیزوں میں بھی جذبات موجود ہوتے ہیں، لب و لہجہ موجود ہوتا ہے، اور یہی پنکچویشن، یہی رموز اوقاف لب و لہجے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ انہی پنکچویشن کے ذریعے سے، انہی رموز اوقاف کے ذریعے سے سامعین کو، قارئین کو، پڑھنے والوں کو جملوں کا صحیح مفہوم سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو رموز اوقاف کا یہ استعمال ہے کہ رموز اوقاف کے استعمال کرنے سے عبارت کو قابل فہم اور آسان بنایا جاتا ہے۔ اگر رموز اوقاف استعمال نہ کریں تو کسی جملے کا مفہوم کچھ سے کچھ ہو سکتا ہے، پڑھنے والا کنفیوز ہو جائے گا کہ کیا مطلب لیں۔ اس کو میں ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ جیسے دیکھیے، روکو مت جانے دو، روکو مت جانے دو ایک جملہ ہے۔ اگر اس جملے میں ہم رموز اوقاف استعمال نہ کریں، ڈائریکٹ بولیں روکو مت جانے دو، سننے والا ڈاؤٹ میں پڑ جائے گا اس جملے کا مفہوم کیا ہے، کیا روکنا ہے یا جانے دینا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ لیکن ہم نے رموز اوقاف استعمال کر کے، رمز استعمال کر کے میں نے اس جملے کے مفہوم کو واضح کر دیا۔ روکو کے بعد سکتا لگایا، روکو مت جانے دو، مطلب ہے کہ اس شخص کو روکیے، جانے مت دیجیے۔ لیکن وہی جملہ دیکھیے جب ہم رمز کی جگہ بدل رہے ہیں، روکو مت جانے دو، روکو مت جانے دو، سکتا یہاں مت کے بعد ہے، یہاں تو روکو کے بعد ہے اور یہاں مت کے بعد،
لیکن جب دیکھیے روکو مت جانے دو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو روکنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے جانے دیجیے۔ دیکھیے رموز اوقاف کے استعمال کرنے سے، اس کی جگہ کے بدلنے سے بالکل سیم سینٹینس ہے، دونوں جملے ایک ہی ہیں، لیکن دونوں کا مفہوم بالکل الگ الگ ہو گیا۔ کیوں الگ الگ ہوا؟ صرف رموز اوقاف کے استعمال کرنے سے الگ الگ ہو گیا۔ تو رموز اوقاف کسی جملوں کو سمجھانے میں معین اور مفید ثابت ہوتے ہیں، اس لیے آپ طلبہ و طالبات کو رموز اوقاف کو پہچاننا ہوگا، رموز اوقاف کی تعریف جاننی ہوگی اور رموز اوقاف کو استعمال کرنے کے طریقے جاننے ہوں گے۔ آج کے سبق میں انہی چند باتوں پر میں نشانیاں توجہ دلاؤں گا، جس سے آپ کچھ علامت وقت سے متعارف ہو جائیں گے، ان کی نشانیوں سے آپ متعارف ہو جائیں گے، اور ان کے استعمال کا طریقہ کیا ہے، کیسے کیسے کہاں استعمال کیا جاتا ہے، ان سے بھی آپ واقف ہو جائیں گے۔ تو رموز اوقاف تو ایسے 15 سے زیادہ ہیں، لیکن میں 10 رموز اوقاف جو بہت اہم ہیں، زیادہ استعمال ہوتے ہیں، انہی پر توجہ آپ کی دلاتا ہوں۔ دیکھیے نمبر 1، پہلا رمز ہے ختمہ۔ ختمہ means ختم کرنا، اینڈ کرنا، ختم کرنا۔ اس کا دوسرا نام ہے وقفے تام، جس کو انگلش میں فل سٹاپ کہتے ہیں۔ جب کوئی جملہ ہو اور وہ ختم ہو تو کسی جملے کے ختم پر اردو زبان میں اس طرح کی نشانی، دیکھیں علامت ہے، ختمہ کی علامت یہ ہے، ڈیش دیتے ہیں۔ ایک جملے کے آخر میں استعمال ہوتا ہے۔ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ کیا تعریف ہے؟ جملے کے ختم ہونے پر یا مخففات کے درمیان۔ مخففات کا کیا مطلب ہے ابھی بتاتا ہوں میں۔ جیسے زید ممبئی گیا، دیکھیے ایک جملہ ہے، ایک جملہ مکمل ہو گیا ہے، تو جملے کے مکمل ہونے کے بعد ڈیش لگ گیا، ختمہ لگ گیا، فل سٹاپ لگ گیا۔ تو کسی بھی جملے کے آخر میں جب وہ مکمل ہو جائے تو وہاں ڈیش لگا سکتے ہیں، اس ڈیش کو ختمہ کہتے ہیں۔ ایسے ہی ڈیش کا استعمال ایک جگہ اور ہوتا ہے، وہ کہاں ہوتا ہے؟ مخففات کے درمیان۔ مخففات کا مطلب ہے شارٹ فارمز۔ بہت سارے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو شارٹ فارمز ہوتے ہیں، جیسے بی اے، بی ایڈ، بی کام، اس طرح کے الفاظ۔ تو جب شارٹ فارم یا مخففات اردو میں لکھتے ہیں تو اس کے درمیان میں ڈیش لگاتے ہیں۔ جیسے راشد نے بی اے کیا ہے، بی اے دیکھیے مخففات ہے، تو اس کے بیچ میں ڈیش لگ گیا ہے، بی ڈیش اے، بی اے۔ تو اردو میں جب مخففات لکھتے ہیں تو مخففات کے بیچ میں ڈیش لگاتے ہیں۔ تو یہ ختمہ اور اس کا طریقہ استعمال ہو گیا۔ دوسرا رموز اوقاف دیکھیے سکتہ۔ سکتہ کہتے ہیں تھوڑی دیر رکنے کو، خاموش ہونے کو۔ اس کی علامت دیکھیے اس طرح ہوتی ہے، کوما کی طرح، سکتہ۔ سکتہ کب استعمال کیا جاتا ہے؟ جملوں میں مختلف اسما کو الگ الگ کرنے کے لیے۔ جب سبجیکٹ کئی ایک ہو، فاعل کئی ایک ہو، دو سے زائد فاعل اگر جملے میں مذکور ہوں، دو سے زائد سبجیکٹ آ رہے ہوں، تو ان سبجیکٹ کو، فاعل کو ایک دوسرے سے الگ الگ کرنے کے لیے سکتہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے مثال دیکھیے، عمر، زید، بکر اور خالد۔ یہاں یہ 4 فاعل استعمال ہوئے ہیں۔ یہاں یہ جملہ ہے، اس جملے میں فاعل 4 ہیں، 4 اسما کا استعمال یہاں کیا گیا ہے۔ تو ان اسما کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کے لیے کوما کا استعمال ہوا۔ دیکھیے عمر کے بعد کوما، زید کے بعد سکتہ، بکر اور خالد۔ آخر کے 2 اسما میں
सकता इस्तेमाल नहीं होगा बल्कि और इस्तेमाल होगा। उमर, जैद, बकर और खालिद खेल गए। देखिए एक ऐसा जुमला था जिस जुमले में मुख्तलिफ अस्मा आ रहे थे, मुख्तलिफ फाइल आ रहे थे, मुख्तलिफ सब्जेक्ट आ रहे थे, तो उन सब्जेक्ट को कॉमा के जरिए से एक दूसरे से अलग किया गया। तो ये सकता का इस्तेमाल है। और तीसरा है राबिता। राबिता रब्त से है। रब्त कहते हैं जोड़ को। उर्दू में बोलते हैं कि आप मुझसे राब्ता कीजिए, मेरे इस नंबर पर मुझसे राब्ता कीजिए। रब्त कहते हैं जोड़ को, ताल्लुक को। राब्ता की निशानी क्या है? दो नुक्ते हैं, ऊपर नीचे दो नुक्तों को उर्दू में क्या बोलते हैं? राब्ता बोलते हैं। ये इसकी तारीफ कहां इस्तेमाल होता है? ये जुमले के दो अलग अलग हिस्सों में राब्ता पैदा करने के लिए। जब जुमला हो एक और उसमें दो हिस्से हो, तो दो हिस्सों में राब्ता और जोड़ पैदा करने के लिए राब्ते का इस्तेमाल होता है। ये आमतौर से डायलॉग वगैरह में, मुकालमा वगैरह जब लिखते हैं, कहते हैं, तो डायलॉग और मुकालमा में ज्यादातर इस तरह का साइन और इस तरह की अलामत इस्तेमाल होती है। मिसाल देखिए, उमर अस्सलामु अलैकुम। देखिए उमर एक सेंटेंस है, यहां कुछ चीजें महजूफ है। ए उमर सुनो, एक मुकम्मल जुमला है। अस्सलामु अलैकुम ये भी मुकम्मल जुमला है। दो जुमले के दरमियान रब्त पैदा करना है, जोड़ पैदा करना है। उस जोड़ को पैदा करने के लिए हमने राब्ता की अलामत का इस्तेमाल किया और इन दो जुमलों में राब्ता पैदा हो गया। उमर अस्सलामु अलैकुम। आगे चौथा रम्ज है तफसीलिया। तफसील मीन्स वाज़ेह करना, डिटेल बयान करना। इसकी अलामत है दो नुक्ते और डैश, ऊपर नीचे दो नुक्ते और उसके बाद डैश। एक तफसीलिया की निशानी है, तफसीलिया की अलामत है। एक कब इस्तेमाल किया जाता है? एक जुमले की तफसील दूसरे जुमले से करने के लिए। कभी कभी दूसरा जुमला पहले जुमले की तशरीह करता है, कभी कभी दूसरा जुमला पहले जुमले की डिटेल बयान करता है। तो पहले जुमले के बाद तफसीलिया की अलामत लगाएंगे और दूसरा जुमला पहले जुमले की तफसील और डिटेल होगी। जैसे मिसाल के तौर पर रुमूसे औकाफ मुंदरजा झेल हैं, ये एक जुमला है। दूसरा जुमला खत्मा, सकता, राब्ता वगैरह। देखिए यहां दूसरा जुमला खत्मा, सकता, राब्ता वगैरह, ये दूसरा जुमला पहले जुमले की तशरीह कर रहा है, पहले जुमले की तफसील बयान कर रहा है। रुमूसे औकाफ मुंदरजा झेल हैं, वो क्या है मुंदरजा झेल? अब उनकी तफसील आ रही है, खत्मा, सकता, राब्ता वगैरह। तो देखा आपने, यहां दूसरा जुमला पहले जुमले की तशरीह बयान कर रहा है, इसलिए पहले जुमले के बाद में ये तफसीलिया की निशान लगाई गई है। पांचवा रुमूसे औकाफ इस्तिफहामिया। इस्तिफहामिया एक बहुत मशहूर लफ्ज है। इस्तिफहामिया के माना आते हैं सवाल करना, पूछना, हाल दरियाफ्त करना। सवालिया इस्तिफहामिया की निशानी देखिए, सवालिया निशान ये बहुत मशहूर है। ये कहां इस्तेमाल होता है? सवाल या हाल मालूम करने के लिए। आप कोई भी सवाल कर रहे हो या किसी का हाल चाल मालूम कर रहे हो, तो इस तरह के जुमले के आखिर में सवालिया अलामत इस्तेमाल की जाती है। जैसे आप कैसे हैं, देखिए यहां हाल मालूम करने के लिए एक जुमला बोला गया तो आखिर में सवालिया निशान आ गया। ऐसे ही क्या ज़ैद चला गया, एक जुमला है जिससे सवाल पूछा जा रहा है, तो इसके आखिर में सवालिया अलामत आ गई। ये पांच अलामतें हो गई, खत्मा, सकता, राब्ता, तफसीलिया, इस्तिफहामिया। छठी अलामत देखिए, छठी अलामत है फुजाइया। फुजाइया के चार नाम याद रखिए, फुजाइया, निदाइया, दुआइया,
استعجابیہ، فجائیہ، دعائیہ، استعجابیہ، ندائیہ، یہ چاروں الفاظ سیم ہیں اور اس کی علامت ہے اس طرح کا ایکسکلیمیٹری سائن جس کو انگلش میں بولتے ہیں. یہ نشان فجائیہ کی علامت ہے. فجائیہ کہاں لگاتے ہیں؟ جذبات کا اظہار کرنے کے لیے یا پکارنے کے لیے. جذبات کا اظہار، جذبات مینس خوشی، غمی، غصہ، ناراضگی، تعجب کے اظہار کرنے کے لیے اس علامت کا استعمال ہوتا ہے. یا ایسے ہی پکارنے کے لیے، کسی کو آواز دینے کے لیے، کسی کو پکارنے کے لیے بھی اس جملے کا اس نشان کا استعمال کیا جاتا ہے. جیسے واہ، دیکھیے واہ سے کسی کی تعریف مقصود ہے، جذبات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم بھائی بہت خوش ہو گئے، واہ آپ میں جیت گئے، ماشاءاللہ واہ. تو دیکھیے واہ یہ جذبے کے اظہار کرنے کے لیے ہے، اس لیے اس کے آخر میں ندائیہ کی علامت لگائی گئی ہے. ایسے ہی جناب عالی، آپ جب خط لکھتے ہیں، خط رسمی خط وغیرہ، تو جناب عالی کا استعمال کرتے ہیں. تو دیکھیے جناب عالی یہ پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے اس کے آخر میں فجائیہ کی علامت لگا دی گئی ہے. اور ساتویں علامت ہے قوسین. قوسین دیکھیے دو بریکٹس، یہ اس کی علامت ہے قوسین. اور یہ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ جملہ معترضہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. جملہ معترضہ کسے کہیں گے؟ ابھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ جملہ معترضہ کسے کہتے ہیں. اس کی مثال دیکھ لیجئے، زید جو میرا شاگرد تھا اب وہ استاد بن گیا. یہ ایک جملہ ہے، اس جملے میں قوسین کا استعمال کیا گیا ہے. قوسین کا استعمال کہاں کیا جاتا ہے؟ جملہ معترضہ کے لیے. جملہ معترضہ کسے کہتے ہیں؟ جملہ معترضہ ایسے جملہ کو کہا جاتا ہے کہ اس کے بغیر جملے کا پورا مفہوم ادا ہو جائے. جو جملہ معترضہ ہوتا ہے وہ ایک اضافی معلومات پر مبنی ہوتا ہے. یعنی اگر اس جملے کو ہم جملے سے حذف کر دیں، ختم کر دیں، تو جملے کا پورا مفہوم ادا ہو جائے گا، جملے کا مفہوم سمجھ میں آ جائے گا. ایسا جملہ جو کسی بات کی تشریح کرے، جو جملے کا اہم حصہ نہ ہو، ایسے جملے کو جملہ معترضہ کہتے ہیں. جیسے زید جو میرا شاگرد تھا اب وہ استاد بن گیا. مکمل جملہ تھا، زید اب وہ استاد بن گیا. بیچ میں انڈر بریکٹ لا کر کے زید کی تشریح کر دیے ہیں، بیان کر دی کہ زید کون تھا؟ زید یہ میرا شاگرد تھا. اگر ہم اس جملے کو اس جملے سے ہٹا دیں، مائنس کر دیں، حذف کر دیں، تب بھی جملہ ایز اٹ از علی حال ہی باقی ہے، اس کا مفہوم سمجھ میں آ جائے گا. اس لیے کہ صرف یہ جملہ ہے زید استاد بن گیا، یہ بتانا مقصود ہے بس. تو قوسین کا استعمال جملہ معترضہ کے لیے کیا جاتا ہے. آگے دیکھیے علامت حذف. حذف مینس حذف کر دینا، چھپا دینا. علامت حذف چھپا دینے کی علامت. علامت حذف کی علامت کیا ہے؟ ڈیش ڈیش ڈیش. دیکھیں یہ علامت حذف ہے، حذف کے علامت. یہ کہاں استعمال کرتے ہیں؟ جملہ کو مختصر کرنے کے لیے یا جب آگے ذکر کرنا مناسب نہ ہو. علامت حذف ڈیش 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 ہوتا ہے اور یہ کہاں استعمال کیا جاتا ہے؟ جب بات کو مختصر کرنی ہو، ایک بات کہنی ہو اور آگے بہت سارے بولنا نہ ہو، بس ڈیش 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 دے دیا. یعنی اس کا مطلب کہ رائٹر اور بھی کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن سامعین کی سمجھ پر چھوڑ دیا ہے. وہ سمجھ رہا ہے کہ سامعین سمجھ جائے گا، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ایسی جگہوں پر ڈیش ڈیش کا استعمال کیا جاتا ہے. ایسے ہی کبھی کبھی ایسی جگہ بھی ڈیش ڈیش کا استعمال کیا جاتا ہے جہاں عبارت کو اس لیے چھوڑا گیا ہو
جہاں ذکر کرنا اس کا مناسب نہ ہو. کبھی کبھی آدمی ہوتا ہے غصے میں آتا ہے, کچھ بات کہتا ہے لیکن بہت مختصر کہتا ہے, آگے بہت لمبی باتیں نہیں کرتا, اس لیے کہ ذکر کرنا مناسب نہیں ہوتا. تو ایسی جگہ بھی ڈیش ڈیش کا استعمال کرتے ہیں. جیسے اس کی مثال دیکھیے, تم ایسا مت کرو ورنہ. ورنہ کے آگے بھی بہت سارے سینٹنس ہیں جو چھپے ہوئے ہیں, لیکن لکھنے والا رائٹر اس کو بیان نہیں کرنا چاہتا ہے, حذف کر دے رہا ہے, اس لیے ڈیش ڈیش دے دیا تاکہ سامعین کو پتہ چل جائے کہ یہاں کچھ باتیں, کچھ جملے چھوڑ دیے گئے ہیں. آپ گرمشال کی کہانی پڑھے ہوں گے. اس گرمشال کی کہانی میں بہت جگہیں, 3 سے 4 جگہیں ایسی آئی ہیں جہاں ڈیش ڈیش کا نشان آیا ہے, یعنی وہاں بہت ساری چیزیں, بہت سارے جملے چھوڑ دیے گئے ہیں. تو اس طرح کے علامتیں ڈیش ڈیش یا علامت حذف کہلاتی ہے. 9واں علامت ترک. ترک مینس چھوڑنا, بھولنا. اس کی علامت دیکھیے 8 کی طرح, اردو میں 8 کی طرح. چھوٹے ہوئے کو لکھنے کے لیے علامت ترک کسے کہتے ہیں؟ علامت ترک جب ایک بچہ کوئی مضمون لکھ لیا, مضمون کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر دوبارہ اس کو پڑھتا ہے. جب دوبارہ پڑھتا ہے تو پتہ چلا کہ کہیں کہیں کچھ الفاظ چھوٹ گئے ہیں, ترک ہو گئے ہیں, متروک ہو گئے ہیں. تو ان الفاظ کو پھر دوبارہ لکھتا ہے, تو وہاں پھر یہ علامت استعمال کر کے لکھتا ہے. مثال دیکھیے, میں بہت محنت پڑھتا ہوں. میں بہت محنت پڑھتا ہوں. لگتا ہے کہ جملے میں کچھ نہ کچھ لفظ, ایک لفظ چھوٹ گیا ہے. میں بہت محنت پڑھتا ہوں, یہ جملہ نہیں ہے بلکہ یہ میں بہت محنت سے پڑھتا ہوں سے چھوٹ گیا ہے یہاں. تو اب دیکھیے بعد میں یاد آیا تو آپ ایسے نشان بنائیں گے اور یہاں سے لکھ دیں گے. میں بہت محنت سے پڑھتا ہوں, یہ علامت ترک ہے کہ یہاں میں یہ لفظ بھول گیا تھا. بعد میں جو دوبارہ جب میں نے اس جملے کو پڑھا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ مجھ سے تو بھول ہو گئی, میں تو ایک لفظ چھوڑ دیا تھا. اب یاد آنے کے بعد اس کو میں یہ نشانی دے کر کے اوپر سے لکھ لیا. اور آخری علامت ہے علامت تخلص. علامت تخلص دیکھیے یہ علامت ہوتی ہے. علامت تخلص کسے کہتے ہیں؟ شاعروں کے ادبی ناموں کے اوپر یہ علامت لگائی جاتی ہے. جو شعراء ہوتے ہیں, شاعر حضرات ہوتے ہیں, وہ جب نعت, نظم, غزل وغیرہ کہتے ہیں تو شعر کے آخر میں اپنا نام استعمال کرتے ہیں, ادبی نام. ہر شاعر کا اپنا ادبی ایک نام ہوتا ہے, اس ادبی نام کو تخلص کہتے ہیں. اور اس ادبی نام کو جب شاعر اپنے شعر میں ذکر کرتا ہے تو اس نام کے اوپر اس طرح کی علامت لکھ لیتا ہے, لگا لیتا ہے. جیسے ایک شعر دیکھیے, جلیل مانک پوری کی ایک غزل ہے 10ویں میں, جلیل اب دل کو تم اپنا نہ سمجھو. دیکھیے جلیل یہ شاعر کا ادبی نام ہے اور ایک تخلص ہے, اس لیے اس پر تخلص کی علامت لگائی گئی ہے. تو یہ 10 علامتوں کا میں نے آپ کے سامنے تفصیل سے ذکر کیا. ان کے نام بھی, ان کی علامت بھی, اور ان کی تعریف بھی, اور جملوں میں ان کا استعمال بھی میں نے سمجھایا. یہ آپ لکھ لیجئے, سمجھ لیجئے. جب لیسن پڑھیں, سبق پڑھیں تو آپ ان پنکچویشنز پر, ان رموز اوقاف پر توجہ دیجئے تاکہ آپ رموز اوقاف کے استعمال کرنے میں غلطی نہ کریں. جب بورڈ کا پیپر ہوگا اس میں بھی, اسکول کے ایگزام میں بھی یہ سوال یہاں سے آتا ہے پیپر میں. ایک جملہ دیا رہے گا, اس جملے میں کہا جائے گا کہ رموز اوقاف استعمال کیجئے. پیپر میں رموز اوقاف کا لفظ آئے گا, یاد رکھیے. بہت سارے بچے بعد میں رموز اوقاف کا مطلب کیا سمجھتے ہی نہیں. رموز اوقاف میں ٹھہرنے کی علامتیں, پنکچویشنز. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو رموز اوقاف کی علامتیں تمام سمجھ میں آ گئی ہوں گی, اور اس کی آپ اب روزانہ پریکٹس بھی کیجئے
اور جب لیسن پڑھیے تو رموز اوقاف پر توجہ بھی دیجیے کہ کہاں کیا استعمال ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ اور بھی جو ڈاؤٹس ہیں آپ کے سب کلیئر ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔